نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اور آپ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہیں کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر یہ بات نقل کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جتنے انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے، چاہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یا دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام ہو، ان تمام کی کتابوں کے اندر ان کے تذکرے سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد عبداللہ جوان ہوئے تو اس سے پہلے عرب کے اندر کئی عورتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کو پیغام نکاح بھیجا، اور اس عرب کے قبائل کے اندر تقریباً 1100 خواتین کے نام آمنہ رکھے گئے، اس بنیاد پر کہ جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا، اور آمینہ کی رکھنے کی وجہ سے وہ اس نبی محترم کی والدہ کے منصب پر پہنچ جائیں گی۔ اسی لیے تمام لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے نام آمنہ نام رکھنا شروع کر دیے، کیونکہ ہمارے نبی کی شان ایسی تھی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کو بے شمار نکاح کے پیغامات آئے۔ اللہ کے نبی کے والد انکار کر دیا کرتے تھے۔ جب زیادہ انکار سامنے آنے لگے تو ان عورتوں نے کہا کہ اس کو غلط نہ سمجھا جائے کہ ہم پیغام نکاح بھیجتے ہیں، بلکہ ہم یہ پیغام نکاح اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرانی کتابوں سے یہ بات معلوم ہے، ہم ان کتابوں کی عالمہ اور حافظہ ہیں، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ آنے والا جو نبی ہے اس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس منصب پر پہنچ جائیں کہ آنے والے نبی محمد ہمارے بیٹے بن جائیں، کیونکہ ہمارے نبی کی شان ایسی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے کیا گیا، اور اس نکاح کے بعد اللہ کے نبی کے والد اس دنیا سے چند ہی روز بعد اور رخصت ہو گئے، تو پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ مجھے عبد المطلب ابا جان کہا کرتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ ابھی چند ہی روز تو ہوئے ہیں کہ میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اور تم نے خوشبو لگانا شروع کر دی ہے۔ تو وہ فرماتی کہ ابا جان میں نے خوشبو لگانا شروع نہیں کی ہے، بلکہ جب سے یہ بچہ محمد میرے بطن کے اندر آیا ہے تب سے میں جس راستے سے گزرتی ہوں اس راستے میں پتھر لڑک کر مجھے سلامیاں پیش کرتے ہیں، جس راستے سے میں گزرتی ہوں وہاں پر درخت آ کر سلامیاں پیش کرتے ہیں، جس راستے سے میں گزرتی ہوں آسمان میرے سر پر سایہ کرتے ہیں، اور جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے میرے اندر سے خوشبو مہکنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کی شان ایسی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے
تو عرب کے لوگ اس وقت کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اس میں حضرت آمنہ بھی جایا کرتی تھی۔ ساری کی ساری عورتیں گرمی کی شدت کی وجہ سے کنویں کا پانی خشک ہو جایا کرتا تھا، گہرا ہو جایا کرتا تھا، تو وہ اپنے ڈول کے ساتھ روپٹے اور مزید رسیاں باندھ دیا کرتی تھی۔ لیکن جو ہی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی باری آتی تو وہ جب کنویں کے قریب جاتی تو کنواں میرے نبی کو سلامی پیش کرتے ہوئے پانی اوپر آ جاتا تھا اور ڈول بھر کر نکال لیا کرتی تھی۔ پھر جس وقت میرے اور آپ کے نبی کی ولادت کا وقت آیا، جس رات میرے اور آپ کے نبی کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات اللہ رب العزت نے مکہ کی پہرائیوں پر، مکہ کی سرحدوں پر پہرے لگا دیے، فرشتوں کو بٹھا دیا کہ آج اس سرزمین کے اندر شیطان داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے آخری مہمان اس دنیا میں آ رہے، کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی۔ پھر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب زچگی کا وقت آیا تو مجھے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوئی کہ جتنی ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، مجھے اتنی بھی تکلیف پیدائش کے وقت نہیں ہوئی، کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو غسل دینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب محمد اس دنیا میں آئے تو پہلے ہی سے غسل دیے ہوئے تھے، کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی۔ پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سرما لگایا جاتا ہے، لیکن میرے نبی کو سرما لگایا نہیں گیا، بلکہ میرے نبی سرما لگے ہوئے تھے، کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی۔ اسی طرح جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ختنہ کرائی جاتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نبی پیدائشی مختون تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کی شان ایسی بنائی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس کپڑے کے اندر محمد الرسول اللہ کو رکھا گیا وہ کپڑا صدیوں سے ہمارے پاس چلا آ رہا تھا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کپڑا اللہ رب العزت کے یہاں سے ایک روشنی آئی اور اس روشنی کے اندر وہ کپڑا رکھا گیا، اس کے اندر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھا گیا۔ پھر اسی طریقے سے میرے اور آپ کے نبی کی پیدائش کے وقت یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ شیطان نے کبھی اپنے سر کے اوپر مٹی نہیں ڈالی، لیکن جب میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو شیطان نے اپنے سر پر مٹی ڈالی۔ کہا کہ کیا ہوا ہے آج کہ آپ سر پر مٹی ڈال رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آنے والا آخری نبی اس دنیا میں تشریف لے آیا ہے۔ تو کہا کیا ہوا؟ پہلے بھی تو نبی آئے ہیں۔ کہا پہلے نبی آتے تھے لیکن چلے جاتے تھے، یہ نبی ایسا ہے کہ جو آیا تو ہے لیکن تا قیامت باقی رہے گا، اسی لیے میں اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہوں۔ میرے نبی کی شان ایسی تھی۔ اسی طریقے سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرب کے اندر یہ ماحول تھا کہ بچوں کی پرورش کے لیے، بچوں کی نشو و نما کے لیے ان کے ابتدائی دور قبائل گاؤں دیہات کے اندر گزروائے جاتے تھے تاکہ بچے طاقتور اور توانا ہو جائیں، تو ان کو سائڈوں سے دیہاتوں سے لینے کے لیے داعیہ آیا کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کے بعد بھی داعیہ مکہ کی طرف آئیں کہ بچوں کو لے کر جائیں، تو بہت ساری داعیہ آئیں، بنو سعد قبیلے سے آئیں، دیگر قبائل سے آئیں۔ تو حلیمہ سعدیہ اس اونٹنی پر سوار تھی اور ان کے شوہر، وہ اونٹنی تیز رفتار نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ تاخیر سے پہنچی، لیکن جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتے حضرت آمنہ اندر سے فرماتی کہ بچہ تو ہے، بیٹا ہے، لیکن یتیم بچہ ہے، تو وہ چھوڑ کر چلے جاتی۔ جو ہی حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ آتی ہیں، وہ گیٹ بجاتی ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے،
فرمایا دکھاؤ تو صحیح۔ جب بچہ دکھایا گیا تو کہا میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے جو ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد عورتیں دیکھنے آیا کرتی جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو جب وہ بچے کو دیکھتی تو وہ کہتی کہ ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں معمول ہے کہ دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی اس کا سر ایسا ہے، بچہ بہت اچھا ہے، بچہ تو اچھا ہے لیکن پاؤں ذرا اس کے ایسے ہیں۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی کو عورتوں نے دیکھا تو کہا کہ ہم نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ رب العزت یہ سارا معاملہ آسمانوں سے دیکھ رہے تھے، جبریل امین کو بھی دکھا رہے تھے، اور کہا جبریل اب آپ جاؤ، آپ بھی دیکھ کر آؤ، اس بچے کی ذرا شکل اور صورت دیکھو۔ تو جبریل امین جب آئے تو انہوں نے بھی بے ساختہ کہا قسم ہے اللہ کی کہ میں نے بھی آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی۔ اللہ رب العزت نے جس سانچے کے اندر میرے اور آپ کے نبی کو بنایا، وہ سانچہ بنانے کے بعد توڑ دیا کہ اس سانچے کے اندر دوبارہ کسی کو نہیں بنایا گیا، کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو حلیمہ سعدیہ لے کر اپنے ساتھ چلی۔ ان کی اونٹنی لاغر تھی، طاقت نہیں تھی۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کو گود میں لے کر بیٹھی اور ان کے شوہر آگے بیٹھے تو اونٹنی کھڑے ہونے کی نہیں تھی، اونٹنی کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیوں نہیں کھڑی ہو پا رہی تھی؟ کیونکہ یہ جو بٹھایا گیا ہے یہ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں۔ ان کا مقام پیچھے والا نہیں ہے، ان کا مقام تو انبیاء سے بھی آگے والا ہے۔ لہذا کیسے اونٹنی اٹھ سکتی تھی کہ اللہ کے نبی کو پیچھے بٹھایا جائے؟ جو ہی اللہ کے نبی کو اپنے شوہر کی گود میں دیا تو اونٹنی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور جو کمزور اونٹنی تھی وہ توانا اور طاقتور ہو گئی اور دوڑنا شروع کیا۔ جو قافلے والے پہلے نکلے تھے ان قافلے والوں نے دیکھا کہ دھواں اڑاتے ہوئے کوئی شخص آ رہا ہے، تو دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر ایک بچے کو گود میں لیے آ رہے ہیں، اور یہ وہی اونٹنی ہے کہ جو لاغر تھی، کمزور تھی، جس کی وجہ سے قافلے والوں نے حلیمہ سعدیہ کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اب حلیمہ سعدیہ ان سب سے آگے نکل رہی ہیں، کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی، میرے نبی ایسے تھے، میرے محمد ایسے تھے کہ جو ہی اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی پر اللہ نے پر لگا دیے اور جہاز بنا دیا کہ وہ مٹی اڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پر پہنچتی ہیں تو ان کی بہن اندر سے دروازہ کھولتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ پوچھتی ہے اماں جان کیا آج میرے لیے آپ کوئی بھائی لائی ہیں؟ کہا ہاں یہ بھائی لائی ہوں، یہ محمد لائی ہوں۔ گود میں لے کر خوش ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا، کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی۔ پھر حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جتنی بکریاں تھیں کمزور اور لاغر تھیں، ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے جو ہی اللہ کے نبی کو جو ہی بکریوں نے دیکھا تو ان بکریوں کے تھنوں میں دودھ اتر آیا، تندرست و توانا ہو گئی، کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی۔ اس کے بعد پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بڑے ہوئے تو ان کی بہن نے حلیمہ سعدیہ اپنی اماں جان سے اجازت چاہی کہ میں کیوں نہ اپنے بھائی کو بکریاں چرانے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ انہوں نے کہا دیکھ لو آپ کا بھائی چھوٹا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ساتھ ان کو لے جایا کرتی، اور جن چراگاہوں کے اندر کھانے کو گھاس نہیں ہوتی تھی وہ بکریاں، وہ اونٹنیاں اللہ کے نبی کی زیارت کرتے کرتے اپنے پیٹ بھر لیا کرتی تھیں اور چراگاہوں کی طرف بھی نہیں جایا کرتی تھیں۔ ایک وقت میں کچھ عورتیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور فرمایا کہ آپ کی بیٹی ان جانوروں کو کہاں لے کر جاتی ہے، کون سی چراگاہوں میں لے کر جاتی ہے؟ کہ یہ سیر لوٹتی ہیں اور سارے قبائل کی اونٹنیاں اور جانور بغیر سیر ہوئے لوٹتے ہیں، اب تو خشک سالی آ گئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کسی چراگاہ کی طرف نہیں جاتی، یہ میرے بیٹے اس محمد کا کمال ہے، جب سے یہ ہمارے گھر میں آیا ہے ہماری بکریاں تندرست اور توانا ہو گئی ہیں، ان کے تھنوں میں دودھ اتر آیا ہے، یہ کسی چراگاہوں کی طرف نہیں جاتی۔ میری بیٹی بتاتی ہے
جب ہم چراگاہ کی طرف پہنچتے ہیں تو جانور محمد الرسول اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، کسی چراگاہ کی طرف نہیں جاتے، اور شام کے وقت پیٹ بھر جاتا ہے، سیر ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی زیارت کرتے کرتے وہ جانور سیر ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی، میرے نبی کا مقام ایسا تھا، میرے نبی کو اللہ نے مقام ہی ایسا دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہاری طرف رسول کو بھیجا ہے اور تم ہی میں سے بھیجا ہے۔ بعض روایات روح المعانی کے اندر آیا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ اللہ رب العزت نے رسول تو تم میں سے بھیجا ہے، لیکن یہ رسول تمہارے جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ رسول تم سے مختلف ہے، کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی تھی، اللہ نے ان کو سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین بنایا تھا۔ یہ مقام میرے اور آپ کے نبی کا تھا کہ جن کی وجہ سے دنیا بدل چکی تھی، جن کی وجہ سے ماحول بدل چکا تھا، عرب کا قبائل بدل چکا تھا، یہ میرے اور آپ کے نبی کی شان تھی کہ جس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ آج جس امت کا نبی کا یہ مقام ہے کہ جس کو پتھر بھی لڑک کر سلامی پیش کریں، جس کو درخت بھی جھک کر سلامی پیش کریں، جس کو کنویں کا پانی اوپر آ کر سلامی پیش کرے، جس کو چراگاہوں کی چراگاہ کے اندر گھاس پھوس سلامی پیش کرے، اس نبی کے امتی، اس نبی کے چاہنے والے آج آپس میں لڑ رہے ہیں، آج آپس میں جھگڑ رہے ہیں، دنیا کی طاقت کی بنا پر، دنیا کی مال اور دولت کی بنا پر۔ یہ میرے نبی کی شان نہیں تھی۔ میرے نبی کی شان تو ایسی تھی کہ جس نے سب کو متحد کر دیا، میرے نبی کی شان تو ایسی تھی جس نے اختلافات کو ختم کر دیا، میرے نبی کی شان تو ایسی تھی کہ جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک کر دیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے ملک پاکستان کے رہنے والوں، اللہ کے نبی کی اس شان کو سمجھیں، اللہ کے نبی کے پیغام کو سمجھیں، اللہ رب العزت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد سمجھیں۔ اسی میں میرے اور آپ کی کامیابی ہے، اسی کے ذریعے میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبود ہے۔ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو میں اور آپ دنیا میں خسارہ پا جائیں گے، آخرت میں بھی برباد ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو سمجھ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے سبب ہم سب کو یا اللہ امن اور خوشحالی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک میں اسلامی نظام کا بول بالا فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔